وارثان محراب و ممبر اور جملہ سامعین ذی احتشام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات و کمالات کا مکمل بیان کرنا تو کسی انسان کی بس کی بات نہیں، لیکن اس میں کسی درجہ کوشش کرنا انتہائی خوشبختی کی علامت اور دنیا و آخرت کی ایسی نعمت ہے کہ جس کو حاصل کرنے کی ہر مسلمان کو ہر لمحہ کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو سب سے اکمل، سب سے اجمل، سب سے عرفہ، سب سے اعلیٰ، سب سے انور، سب سے احسب، سب سے انسب، نیز زبان و بیان میں جس قدر الفاظ کسی مخلوق کی توصیف میں استعمال کیے جا سکتے ہیں اور جس قدر آج تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف بیان کی گئی اور جس قدر آج بیان کی جا رہی ہے اور جس قدر قیامت تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف بیان کی جائے گی اور جس قدر آج تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توصیف میں لوگوں نے سوچا اور جس قدر لوگ آج سوچ رہے ہیں اور جس قدر قیامت تک لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی توصیف میں سوچیں گے اور جس قدر آج تک لوگوں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑائی میں لکھا اور جس قدر آج لکھ رہے ہیں اور جس قدر قیامت تک حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بڑائی میں لوگ لکھیں گے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات والا صفات ان تمام سے بہت زیادہ بلند و بالا ہے۔ وہ کیا کسی نے خوب کہا ہے، محمد جانے جانا ہے، پیغمبر ہو تو ایسا ہو، رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو، امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو، کیا ہم کو غلامن کا مقدر ہو تو ایسا ہو۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کو سمجھنا ہر کس و ناقص کے بس کی بات نہیں۔ کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو شان مصطفیٰ کو گھٹانے کے لیے نعوذ باللہ قرآن کا سہارا لیتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رہے، جب تک قرآن کے دونوں انداز اور تصویر کے دونوں رخ نہ دیکھے جائیں ایمان نصیب نہیں ہوتا۔ جہاں ایک جگہ یہ ہے کہ میں خود بخود نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا اور تمہارے ساتھ کیا ہوگا، صرف اس عقائد کو لے کر جگہ جگہ بیان کرتے رہنا اور توہین علم مصطفیٰ کا مرتکب ہوتے رہنا، یہ ایمان نہیں، یہ تو حضور کی شان بندگی ہے۔ دوسرا پہلو بھی ساتھ ملایا جائے، شان محبوبیت و افضلیت یہ ہے کہ جس گناہ کار کو بھی اپنی آخرت کا خطرہ ہو وہ در محبوب پہ آ کے استغفار کرے، نہ صرف خطرہ ٹل جائے گا بلکہ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ ارے یار، جس محبوب کے در سے غلاموں کو بھی بخشش کا پروانہ مل رہا ہے، اس رسول کو اپنا بھی پتہ نہ ہوگا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، جبکہ اللہ نے یہ بھی فرما دیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ کس منہ سے میں بیان کروں شان مصطفیٰ، کس منہ سے میں بیان کروں شان مصطفیٰ، کیونکہ خدا بخود ہے ثنا خوان مصطفیٰ۔ ارے صاحب، انما انا بشر مثلکم مقام بندگی ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض مقام محبوبیت ہے، لا عالم الغیب مقام بندگی ہے، وما هو علی الغیب بضنین مقام محبوبیت ہے۔ اگر حضور علیہ الصلاۃ والسلام خود ہی فرما دیتے میرے پاس سب کچھ ہے تو یہ بندگی تو نہ ہوتی۔ بندگی تو یہ ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود کہا جائے میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اسی ذات والا صفات کا عطا کرتا ہے۔ یہ تو حضور کی شان بندگی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں میں تم جیسا بشر ہوں، اور افضلیت یہ ہے کہ اللہ فرما رہا ہے پیارے تو جن گلیوں سے گزرتا ہے میں اس کی قسم اٹھاتا ہوں، لا اقسم بہذا البلد۔ کبھی کبھار تو یہود و نصارہ اپنی مجلسوں میں دب لفظوں کے اندر حضور کی فضیلت کا اقرار کرتے تھے، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہ، کیونکہ انہوں نے بھی چاند کے دو ٹوٹے ہوتے دیکھا تھا، پتھروں کو مٹھی میں کلمہ پڑھتے سنا تھا، تورات و انجیل میں حضور کی فضیلت کو پڑھا تھا، مگر پرچار فضیلت کا نہیں کرتے تھے۔ یہی حال منافقین اور کفار کا تھا کہ وہ اصرار بشریت پہ ہی کرتے تھے، اور صحابہ تو یہ چاہتے تھے کہ ہر وقت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے فضائل بیان کیے جائیں۔ جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے
تو سلام کر کے پہلا سوال یہی کرتے، اخبرنی عن صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی، منشا یہی ہے سلسلہ کیل و کال کی، ہوتی رہے ثنا تیرے حسن و جمال کی۔ جب بار بار محبوب کا تذکرہ محبت کرو گے تو ضروری نہیں دیدار سے عشق پیدا ہو، بہت دفعہ ذکر و یاد سے بھی یہ نعمت پیدا ہو جاتی ہے۔ نہ تنہا عشق از دیدار خیزت، بساں کی دولت از گفتار خیزت۔ جب بار بار کنڈی کھڑکانے کو آخر خیرات مل ہی جائے گی، تو جب محبت کے ساتھ حضور کا ذکر کریں گے تو ایک دن دیدار کی دولت بھی نصیب ہو ہی جائے گی۔ جن جلسوں میں صرف مثلیت کی بات ہوتی ہے، ان کی مثال اس آم کی طرح ہے کہ اس میں گٹھلی بھی ہوتی ہے، گودا بھی ہوتا ہے، لیکن ذائقہ نہیں ہوتا۔ ایسا آم 2 کلو کا بھی ہو تو کوئی فائدہ نہیں۔ اسی طرح چہرہ مصطفیٰ اور زلف دوتا ایمان اور عقیدے کی جان ہے، کیونکہ اسی سے ایمان کے پھل کو ذائقہ ملتا ہے۔ بظاہر ذوالخویسرہ کا حضور علیہ السلام کو اے دل یا محمد اتق اللہ کہنا ثواب کی بات لگتی ہے کہ عدل اور تقوی کی تلقین کر رہا ہے، مگر اس کو یہ تک نہیں پتا کہ کس کے سامنے کھڑے ہو کر یہ بات کر رہا ہے، جب عدل اور تقوی ہی ان کے در کی خیرات ہے۔ ارے صاحب ایک بات کہوں، اللہ اور نبی کی ذات ایک نہیں، لیکن اللہ اور نبی کی بات ایک ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن اللہ کا کلام ہے، مگر فرمایا انہو لقول رسول کریم، یہ رسول کریم کی بات ہے۔ چند دن کے لیے وحی کا نزول بند ہوا، جس میں اپنی جگہ بے شمار حکمتیں تھیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے، کہا جبریل اتنی دیر کہاں کر دی؟ عرض کیا انی اشد سوکن الیکا، جس کا حاصل ترجمہ یہ نکلے گا کہ آپ نے تو اپنی بے قراری کا اظہار کر دیا، لیکن میں نے بھی یہ دن چین سے نہیں گزارے، دونوں طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ وَلَكِنِّي عَبْدٌ مَامُورٌ، ہم تو رب کے حکم کے پابند ہیں۔ وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم تو آپ کے رب کے حکم کے پابند ہیں۔ ادھر رک کے ایک بات کروں کہ یہ نہیں عرض کیا ہمارے رب کے حکم سے، یا یہ نہیں عرض کیا تمام جہانوں کے رب کے حکم سے، بلکہ یہ عرض کیا آپ کے رب کے حکم سے، جس کا واضح مفہوم یہ نکلتا ہے کہ وہ آپ کا ہے اور آپ اس کے ہیں، ہم تو آنے جانے والے ہیں۔ جب اترتی ہے میری روح میں عظمت اس کی، جب اترتی ہے میری روح میں عظمت اس کی، مجھ کو مسجود ملائک کا بنا دیتا ہے، اس کی رحمت کی بلا آخری حد کیا ہوگی، دوست کی طرح جو دشمن کو دعا دیتا ہے، قصر والوں سے چپ چاپ گزر جاتا ہے ندیم، در محمد کا جب آئے تو صدا دیتا ہے۔ کسی نبی کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام 10 مرتبہ، کسی کے پاس 15 مرتبہ تشریف لائے، لیکن حضور علیہ السلام کے پاس 24,000 40,000 یا 70,000 مرتبہ تشریف لائے۔ تو جس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ دیگر انبیاء کے دوار میں جبریل کا ٹھکانہ سدرہ تھا، کبھی کبھی زمین پہ بھی آیا کرتے تھے، لیکن حضور کے دور میں جبریل کا مسکن ہی مدینے کی گلیاں تھی، کبھی کبھی سدرہ پہ بھی چلے جایا کرتے تھے۔ اسی لیے تو رمضان کا مہینہ آتا، یا اللہ 1 مہینے کی چھٹی عطا فرما، تیرا محبوب بھی فارغ ہے، تیرے پاک کلام کا دور کر رہا ہوں۔ ارے یار بہانہ دور تھا، اصل مقصد کچھ اور تھا، جس کو حسن رضا خان بریلوی نے یوں بیان کیا، بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لکائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بار بار آتے نہ یوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ بس دعا اتنی ہے کہ اللہ تعالیٰ شان و عظمت مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔